وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ترجمۃ القرآن سیریز کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے لے کے 75 تک کا مطالعہ کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ سورۃ البقرہ میں گائے کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل نے ایک بندے کو قتل کیا، پھر اس پہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے آئے، اور یہ سارا معاملہ جو آپ پچھلے لیکچر میں سن سکتے ہیں، جو آیت نمبر 68 سے 71 تک ہم نے بیان کی تھی۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات جب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو، قتل تم نے ایک قتل کیا، ایک جان کو ناحق مارا۔ قتل یقتل، قتل تم نے قتل کیا۔ قتل سے یہ اکثر لفظ ہم لوگ سنتے ہیں، یہ فیملیئر لفظ ہمیں پتہ ہے۔ قتل تم نے قتل کیا، نفس کو یعنی ایک جان کو، کسی ایک بندے کو قتل کیا۔ فداراتم، پھر تم نے جھگڑا کیا۔ فدارا، تم نے جھگڑا کیا۔ فداراتم، پس تم نے جھگڑا کیا فیہا، اس کے قاتل کے بارے میں، اس قتل کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع کر دی۔ تو معاملہ سارا یہ ہوا جو آپ نے سن لیا پہلے۔ واللہ، اور اللہ تعالی مخرج، نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا، خارج کرنا، خارج ہونا، خارج کرنا، جسے ہم کہتے ہیں نام خارج کر دینا، نکال دینا۔ تو مخرج نکالنے والا ہے، نکالنے والا یہاں مطلب ظاہر کرنے والا۔ واللہ، پس اللہ تعالی مخرج، نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما، اس چیز کو، کن تم، کہ جس چیز کو تم لوگ تکتمون، چھپاتے ہو، تکتمون، تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے، اللہ اس چیز کو نکالنے والا ہے جس کو تم لوگ چھپاتے ہو۔ ما، جو چیز کن تم لوگ تکتمون، چھپاتے ہو، جس چیز کو تم چھپاتے ہو اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے، واضح کرنے والا ہے۔ تو یہ اس قتل کے بارے میں بھی یہ معاملہ ہے کہ تم لوگ قاتل کا نام چھپا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس قاتل کو ظاہر کرنے والا اپنے اس عمل کے ذریعے۔ اور دوسرا اس کا کانٹیکسٹ اس چیز میں بھی ہے کیونکہ یہودیوں کو پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کی نبوت کا اور آپ کے سچے نبی ہونے کا، لیکن وہ اس کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو بھی ظاہر کر دوں گا، اس چیز کو بھی ظاہر کرنے والا ہوں کہ جو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں چھپاتے ہو، جو اللہ کے نبی کی نبوت کے بارے میں لوگوں کو چھپاتے ہو، میں اس حق کو بھی واضح کر دوں گا، اس حق کو بھی ظاہر کرنے والا ہوں۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، اس شخص کو، یہ جو مقتول ہے، اس کو مارو، کس چیز کے ساتھ؟ بِبَعْضِہَا، گائے کے کچھ حصے کے ساتھ۔ بِبَعْضِہَا، گائے کے کچھ حصے، یعنی گائے جو ذبح کی اس کا کچھ گوشت کا ٹکڑا لو اور اس گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول کی لاش کے ساتھ لگاؤ۔ اب مارنے کے مطلب زور سے مارنا نہیں، مارنے کے مطلب اس کو لگانا، اس کو ٹچ کرنا ہے۔ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، اس مقتول کو مارو، بِبَعْضِہَا، اس کی لاش کا کچھ حصہ۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردے کو۔ یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے، الموتى، مردے کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے زندوں کو زندہ کر دیتا ہے، مردوں کو، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ میں اس چیز پر قادر ہوں کہ اگر میں اس دنیا میں زندہ کرتا ہوں، کرتا ہوں تو پھر میں اس آخرت میں تو بالاولیٰ اس کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اس دنیا میں اگر زندگی میں نے آپ کو مشاہدہ کروا دیا اس کی زندگی کا، تو میں آخرت میں تو بالاولیٰ زیادہ بہتر طریقے سے ساری انسانیت کو زندہ کر سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 مختلف
مواقع پہ سورہ بقرہ میں تذکرہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کا مظاہرہ کیا. جیسے ایک تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام سے 70 آدمی گئے تو انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا اصرار کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر کو موت دی، ان کو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات زندہ کیا. ایک تو وہ واقعہ، دوسرا یہ واقعہ جو ذکر ہو رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مردہ لوگوں کو، مردہ کو گائے کا گوشت لگا کے زندہ کیا. پھر اسی طریقے سے جس عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد ان کو زندہ کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جس میں پرندوں کو زندہ کیا. پھر آخر پہ ایک واقعہ ایک جماعت کا کہ جو نکلی تھی راستے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا. جو موت کے ڈر سے نکلے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، ان کو موت دی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ بقرہ میں بیان کیا ہے کہ میں دنیا میں بھی اس چیز کا مظاہرہ کر چکا ہوں کہ میں زندوں کو مردہ کرتا ہوں، اس چیز کا مظاہرہ کر چکا ہوں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو اس طریقے سے آخر میں بھی یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا اور ان سے ان کا حساب لوں گا. کذالک، اسی طرح یحیی اللہ الموتى، اللہ زندہ کرتا ہے، یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ الموتى مردہ لوگوں کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو، ارا یری دکھانا، وَيُرِي اور وہ دکھاتا ہے تم کو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ اپنی آیات، لعلکم تاکہ تم لوگ تعقلون عقل کرو، سمجھ لو، تاکہ تم لوگ کچھ عقل سے کام لو، کچھ سمجھ سے کام لو، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھ آؤ، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ جس طرح اللہ اس دنیا میں زندہ کر سکتا ہے مردہ لوگوں کو تو آخرت میں بھی کر سکے گا. اور اللہ تعالیٰ مختلف نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم دین کو سمجھ لو، شریعت کو سمجھ جاؤ. ثم پھر قصد سخت ہو گئے، قصد کا مطلب ہوتا ہے سخت ہو جانا، شدت پکڑنا. ثم پھر قصد سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس واقعے کے بعد، اس گائے والے واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم نے اللہ کی نشانیاں دیکھ لی، مردہ لوگوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تمہارے دل نرم ہو جاتے، تم اللہ کی یاد میں زیادہ پختہ ہو جاتے، تم اللہ کی شریعت میں زیادہ عامل ہو جاتے. لیکن ہوا اس کے برعکس کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. ثم پھر قصد سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس چیز کے بعد، اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فاہیا ایسے سخت ہو گئے گویا کہ وہ فاہیہ پس وہ کل حجارتی پتھروں کی مانند سخت ہو گئے. الحجارہ حجر کی جمع ہے، جس میں حجر اسود کا نام لیتے ہیں، حجر اسود ہے. کل حجارہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئی، یعنی کہ پتھر بہت سخت چیز ہوتی ہے، لوہے سے بھی سخت ہوتی ہے. لوہا تو پگھل جاتا ہے آگ میں لیکن پتھر نہیں پگھلتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل، کل حجارہ گویا کہ وہ پتھر تھے، او اشد یا اس سے بھی زیادہ سخت، قسوہ زیادہ سخت ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت، او اشد زیادہ شدید سختی میں آ گئے. یعنی پتھر بھی پیچھے رہ گئے. پتھروں سے بھی اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ پتھروں میں بھی کچھ اقسام ہیں، کچھ میں سے پانی پھوٹتا ہے، کچھ پھٹ پڑتی ہیں، کچھ گر جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہی تھے. او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ثم قصد قلوبکم پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فاہیہ پس گویا کہ وہ کل حجارہ پتھروں کی مانند ہے، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. قسوہ کہتے ہیں سختی کو، جس میں قساوت کہتے ہیں کہ سختی ہو جاتی ہے. کسائی کو کسائی اس لیے کہتے ہیں اس کا دل سخت ہوتا ہے، وہ ذبح کرتا ہے گائے بھینسیں اور دوسری چیزوں کو ذبح کرتا ہے، اس کے دل میں رحم ہے اس لیے کو کسائی کہتے ہیں. تو قسوت قساوت سخت ہو جاتا ہے. اور پتھروں کی جہاں تک بات ہے، وَإِنَّا اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما جو کہ یتفجروا پھوٹ پڑتی ہیں. یتفجروا فجر کہتے ہیں پھوٹنا. فجر کو بھی فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رات جب پھٹ جاتی ہے، رات پھوٹتی ہے، اس میں صبح نکلتی ہے، جس کو فجر کہتے ہیں. تو فجرا یتفجروا تو فجر یتفجروا پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس پتھر میں سے، الانہار نہریں. تو نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. آپ جتنی بھی بڑی نہروں کا دریاؤں کا آبزرو کریں
اس کی اوریجن دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی چٹان سے نکل رہی ہوتی، کسی نہ کسی پتھر سے وہ پانی نکل، تو اتنے پتھر ہوتے ہیں کہ اس میں سے نہریں نکل آتی ہیں، تو ایسے پتھر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک مِنْهَا ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما جو یشقاقو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے مِنْهُ اس میں سے الماء پانی، شک ہو جانا، جیسے شک صدر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو واقعہ شک صدر کا، تو شک ہو جانا، پھٹ جانا۔ وَإِنَّا پس بے شک مِنْهَا اس میں سے لما کچھ ایسے ہیں یشقاقو جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ جب وہ پھٹ جاتے ہیں تو فَيَخْرُجُ پس نکلتی ہیں مِنْهُ اس میں سے الماء اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ یعنی چشمے بھی آپ کو پتا ہے کہ پتھروں میں سے نکلتے ہیں، پتھروں میں سے جاری ہو جاتا ہے، حالانکہ پیچھے کوئی پانی کا ذخیرہ موجود نہیں ہوتا، پیچھے کوئی جھیل نہیں ہوتی پتھروں سے جہاں سے وہ پانی گر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پتھر میں سے پانی پراپر نکل رہا ہوتا ہے۔ وَإِنَّا بے شک مِنْهَا اس میں سے لما کچھ ایسے ہیں یشقاقو پھٹ پڑتی ہیں، پھٹ جاتے ہیں ان میں سے، فَيَخْرُجُ پس نکلتی ہیں مِنْهُ اس سے الماء نکلتا ہے اس میں سے پانی۔ وَإِنَّا اور کچھ پتھر ایسے ہیں مِنْهَا ان میں سے کچھ ایسے ہیں لما یحبطو جو گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے۔ یعنی کچھ پتھر تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک پتھر ایسے ہیں کہ جو جس میں سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ اس سے نہریں بہہ جاتی ہیں، اور کچھ پتھروں میں سے صرف چشمہ نکلتا ہے، اور کچھ پتھروں میں سے پانی نہیں نکلتا لیکن وہ اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہ سکتے۔ یہ جو اس طریقے سے سلائڈنگ آپ کہہ لیں، وہ کچھ موسموں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کچھ پتھر ویسے پڑا گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے گرتا ہے۔ وَإِنَّا مِنْهَا اور بے شک کچھ پتھروں میں سے ایسے ہیں لما یحبطو جو گر جاتے ہیں، یحبطو کا مطلب گر جانا، جو گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، خشیت ڈرنا، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے وہ گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ غافل بے خبر، لا علم اللہ تعالیٰ لا علم نہیں ہے، اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ یہودیوں سے خطاب ہے کہ اللہ جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل لا علم بے خبر نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ غافل بے خبر لا علم اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ جی جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس چیز سے باخبر ہے، باعلم ہے، اللہ اس کو جانتا ہے اور اس کی تہ تک پہنچتا ہے، اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں۔ افتطمعون کیا پس تم طمع کرتے ہو، تطمعون طمع کرنا، لالچ کرنا، خواہش رکھنا، اعتماد رکھنا۔ افتطمعون کیا تم طمع کرتے ہیں مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو، کیا تم لالچ کرتے ہو اس چیز کی، طمع کرتے ہو، لالچ کرتے ہو، خواہش کرتے ہو، یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں، یہ وہ یہودی ایمان لائیں، لکم تمہارے لیے۔ کیا اے مسلمانوں تم یہ چاہتے ہو کہ یہودی تمہارے نبی پر ایمان لیں، تمہاری شریعت کو مان لیں، تمہارے دین پہ عمل کرنے لگ جائیں؟ وَقَدْ كَانَ اور تحقیق ہے فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، تم چاہ رہے ہو کہ وہ ایمان لائیں، حالانکہ ان کی حرکتیں دیکھو، حرکتیں کیسے ان کی۔ وَقَدْ كَانَ اور ہے فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ يَسْمَعُونَ جو سنتا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام، یہاں اللہ کے کلام سے مراد تورات ہے، یعنی ان میں سے ایک گروہ ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں؟ ثم پھر یحرفونہ وہ بدل دیتے ہیں، تحریف سے نا، حرف یحرف بدلنا، تحریف کرنا، ثم پھر یحرفونہ وہ اس کلام کو بدل دیتے ہیں، من بعدی اس چیز کے بعد ما عقلوا جو اس کو سمجھ آئے، یعنی اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے باوجود اس احکام کو بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی صفت بیان کر رہے ہیں
اہل کتاب کا طرز عمل بیان کر رہے ہیں کہ ان کی صفت یہ تھی کہ مسلمانوں تم یہ چاہتے ہو کہ یہ اللہ کے ایمان، اللہ پر ایمان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں، شیر مان لیں، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ ساری بشارتیں، یہ سارا طریقہ، یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درج تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں ایک گروہ ایسا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یسمعون، جو سنتا ہے کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتا ہے اس کلام کو، اس بات کو، اللہ کے کلام کو بدل دیتا ہے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، عقلوہ سمجھنا، اس کو سمجھنا، جس طرح ہم نے پچھلے بات افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، اسی کیسے عقلوہ، عقل کر لینے کے بعد، اس کو سمجھ لینے کے بعد، من بعد اس کے ما عقلو، جو ان کو سمجھا، وہم یعلمون، اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لا علمی میں انہوں نے اس کو بدل دیا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جہالت میں اس کا مطلب کچھ اور سمجھا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس کا پڑھا، اس کو سمجھا اور اس کو جانا، یعنی اس کی اصل حقیقت، اصل ماہیت، اصل مطلب، مفہوم کو سمجھنے کے بعد، جان لینے کے بعد، اللہ کہتے ہیں انہوں نے بدل دیا اس کو، ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیا، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز، یہ حرکت کی ہے، اور اس چیز کو وہ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، آیت نمبر 72 سے لے کے آیت نمبر 75 تک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔